اگر اس میں مصروف ہو جائے انسان تو یہ ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا پھر. اقوام کیلا اس لیے کہ انا لکا فی النہار سبحا طویلا، یہ جو کہا ہے کہ کچھ سویا بھی کرو، تھوڑی رات جاگا کرو، اس لیے کہ دن بھر جو مصروفیتیں ہیں، میں نے بتایا ہوا نا کہ صبح کے معنی ہوتا ہے اپنی پوری کوشش سے، انتہائی کوشش جو ہوتی ہے، بلکہ پوری کی پوری استعداد اور قوت صرف کر کے کسی بات کے لیے سرگرداں ہونا، یہ ہوتا ہے جس صبح کے معنی ہوتا ہے. انا لکا فی النہار سبحا طویلا، اس قسم کا پروگرام جس کے لیے تجھے سرگرداں رہنا پڑے گا، مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی. بڑا لمبا پروگرام دن میں تمہارے لیے ہوتا ہے، فرصت نہیں مل سکتی سوچنے کی، غور کرنے کی، معاملات پہ تبصرہ و تنقید کرنے کی. رات کو اس لیے ہے کہ دن میں فرصت نہیں مل سکتی اس کے لیے. اب یہ ہو گیا کہ دن میں تسبیحیں پھیرو اور رات کو نفل پڑھا کرو، پھر آخری رات میں تہجد. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، پھر لفظ آ گیا تبتل علیہ تبتیلا. بتلا کے معنی ہوتا ہے یکسو ہو جانا، حنیف کے معنی بھی یہ ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہی چیز جس کو یکسو ہو جانا کہتے ہیں نا، اپنی توجہ کو کسی ایک نقطے پہ مرکوز کر دینا، این و آں کی طرف سے ہٹ کر خالص اپنے پروگرام کے اوپر مرکوز کر دینا تمام توجہات کو، یہ معنی ہوتے ہیں تبدیل کے. ویسے تو ان کے ہاں نام بھی رکھتے تھے، بطول نام حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب تھا، یعنی ادھر ادھر سے توجہ ہٹانے والی پاک پاک باز باعصمت بچی جو تھے اس کو بھی کہتے تھے. تو یہ جو یکسوئی تھی اس کے لیے یہ تھا کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے پھر قرآن کے اوپر غور و فکر کرو اپنے پروگرام کے لیے. اور پروگرام کیا ہے؟ وہ 2 منٹ ہیں ابھی. پروگرام ہے رب المشرق والمغرب، مقامی نہیں ہے، لوکل نہیں ہے. شروع ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین، عالمگیر ربوبیت کا پروگرام. اب اس پروگرام میں جو دیا ہے کہ یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں، قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مملکتیں بنانے کے لیے نہیں، دوسروں کی سلطنتیں چھیننے کے لیے نہیں، یہ سارا پروگرام ربوبیت کا پروگرام ہے. اور ربوبیت مقامی نہیں. مشرق و مغرب جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر یہی چیز آتی ہے، عالمگیریت اس میں ہوتی ہے ساری دنیا کے اندر. اس زمانے میں اگر دیکھیا جائے تو عرب کے مشرق اور مغرب کے اندر اگر آپ لیں گے تو وہ بھی وہاں کی پوری آباد دنیا آ جاتی ہے. لیکن خدا نے تو مشارق و مغارب بھی کہا ہے یہ سب کچھ، کہ یہ پروگرام عالمگیر ربوبیت کا پروگرام ہے. مشرق و مغرب کے متعلق اقبال نے بھی کہا ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر. یہ معنی ہے اس کے. پروگرام ربوبیت عالمینی کا مشارق و مغارب تک پھیلے گا، یاد رکھو. اور وہ کیا چیز ہے جس کی روح سے پھیلے گا؟ لا الہ الا ہو. مرکز ہے یہ پروگرام کا، یہ قرآن کے نظام کا، قرآن کی تعلیم کا ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا ہو. کائنات میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کے قانون کو مانا جائے، جس کی حکومت کو مانا جائے، صرف اس ذات کی حکومت کو. اس کے سوا کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے. صاحب یہی ایک لفظ ہے جو الہ کے معنی میں کہ آج کی اصطلاح میں صحیح مفہوم ادا کرتا ہے. حق حکومت جس کو حاصل ہو، اتھارٹی جس کو حاصل ہو، کنٹرول جس کا ہو، اقتدار ہو، یہ ہے محصل ملخص قرآن کی تعلیم کا. مشرق و مغرب میں یہ تعلیم نہیں عام کرنا، نظام اس قسم کا قائم کرنا کہ جس میں حکومت کسی انسان کی نہ ہو، صرف خدا کی ہو، اور کاہے کے لیے وہ ہو؟ ربوبیت عالمینی کے لیے وہ حکومت ہو جاتا ہے.
الہ کے یہ معنی تھے. اب اس کے بعد جب یہ تفسیر آ گئی آپ کی دور ملوکیت، اس میں کون برداشت کر سکتا یہ کہنا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں؟ وہ تو ختم ہو جاتا، وہ باقی نہیں رہ سکتی. انسان کی حکومت ہی نہیں ہے، حق حکومت تو صرف اس کو حاصل ہے. کون یہ معنی کرنے دیتا الہ کے؟ معنی کر دیے اس کے عبادت کے پرستش کے لائق کوئی اور ہے ہی نہیں. عبادت اسی کی جائے گی، کرتے کیجیے. حکومت بادشاہوں کی، پرستش خدا کی. اللہ کے معنی ہو گئے الہ، وہ صرف وہ جو معبود ہے. معبود کے معنی ہو گئے جس کی پرستش کی جائے. عبادت کے معنی ہو گئے پرستش کرنا، معقومیت اختیار کرنا نہیں. ایک الہ کے معنی انہوں نے یوں کیے، ملوکیت ہر قسم کے زد سے بچ گئی. اور ملوکیت تو دو قسم کی تھی. یہ جو مملکت اور سلطنت کے اندر اتھارٹی تھی وہ ان بادشاہوں کی، اور مسلمانوں کے عقائد میں، مسالک میں، نمازوں میں، روزے میں، اس میں اتھارٹی جیتی تھی وہ ملا کی. دونوں الہ الہ ہے اثنین. قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ دو الہ نہ مان لینا. لا الہ الا ہو فاتخذوا وکیلا. گھبراؤ نہیں کہ اس ایک کی حکومت کو ماننے سے تو یہ سارے جتنے حکمران خلاف ہو جائیں گے. ہوتے ہیں تو ہوتے رہیے. تمہارا پروٹیکٹر، تمہارا محافظ، تمہارا سہارا، تمہارا قابل اعتماد سہارا وہ ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور وہ ذات ہے. اس پہ بھروسہ رکھ کر چلو اپنے پروگرام کے اوپر. عزیزان من، وقت ہو گیا اور بات تو آگے بھی ساتھ چلتی تھی. کیا بات ہے اس پروگرام کی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ. اللہ وقت یہ پھر آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک